آج میں سب میں پہلے ہر ایمان مفصل کے متعلق اور ایمان مجمل کے متعلق بتاؤں گا۔ ہر مسلمان کو اس کے متعلق معلوم ہونا چاہیے۔ دل سے ویسا تو ہر ایک اس پر یقین رکھتا ہے، سمجھے اس کا ایمان بھی ہر مسلمان کا ایمان بھی اس پر ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو ایمان مفصل کے متعلق تفصیل سے نہیں معلوم۔ لہٰذا میں آج سب میں پہلے اپنا پہلے سبق کے طور پہ ایمان مفصل کے متعلق بتاؤں گا اور پھر ایمان مجمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ الرحمن جو نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن کا مطلب ہے مہربان اور رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ مہربان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے اور اس میں ہر ایک شامل ہے، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو، چاہے وہ اللہ کو نہ ماننے والا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے سورج کی روشنی سے استفادہ کرنے کے لیے کسی پہ پابندی نہیں لگاتا، ہوا سے آکسیجن ہر ایک لے سکتا ہے، پانی ہر ایک پی سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت ہے، اس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب پر مہربان ہے۔ دوسری اس کی صفت الرحیم کی ہے۔ الرحیم کی صفت خاص طور پر اس کے ان بندوں کے لیے ہے جو اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمائے گا۔ یہ صفت خاص طور پر آخرت کے حوالے سے بہت ہے، چونکہ اس آخرت میں جب روز حساب اللہ تعالیٰ کچھ کو دوزخ میں ڈالے گا ان کے اعمال بدعمالیوں کی وجہ سے، اور کچھ کو جنت میں ڈالے گا، جگہ دے گا ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، تو جنت والے اس کی رحمت یعنی رحیم کی صفت سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے، جبکہ اس وقت رحمان کی صفت پر رحمان کی صفت سب پر اس وقت نہیں ہوگی، چونکہ اس وقت اس کے نافرمان دوزخ میں جل رہے ہوں گے، دوزخ میں سزا بھگت رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اس کی رحمان کی صفت نہیں ہوگی، صرف رحیم کی صفت ہوگی۔ تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب جو میں نے بتایا یہ ہے۔ اب آتے ہیں ایمان مفصل کے متعلق۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ نام ہی سے ظاہر ہے کہ ایمان مفصل کا مطلب ایسا ایمان جو کہ بہت سی تفصیل سے ہے، اور یہ کون کون چیزوں پر ایمان لیتا ہے یہ اس کا بیان اس میں جو ہے ذیل میں کیا گیا ہے۔ اب میں عربی میں پہلے پڑھوں گا، پھر ترجمہ کروں گا، پھر بعد میں لفظی ترجمہ بھی کروں گا۔ سب میں پہلے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آمنتو کا مطلب ہے کہ میں ایمان لایا، باللہ کا مطلب اللہ پر، بے کا مطلب
بل پر یعنی اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ و کا مطلب اور، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، یعنی اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے فرشتوں پر۔ اس کے بعد میں پھر بیان ہے و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور اس روز آخر یعنی قیامت کے دن پر، آخری دن پر، والقدر، اور تقدیر پر، خیر ہی، چاہے اچھی ہو، خیر کی ہو، و شر ہی، یا بری ہو، شرارت والی ہو، بری ہو، من اللہ تعالی، من کا مطلب بالجانب، یعنی اللہ کی جانب سے، من اللہ، اللہ کی جانب، من اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے، یعنی تقدیر چاہے وہ خیر کی ہو چاہے وہ شر کی ہو، وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہے نا شر جو ہے نا اللہ چاہتا ہے کسی کے ساتھ برائی تو اس کے ساتھ برائی ہوتی ہے جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اچھائی جو لکھتی ہے وہ اچھائی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد میں والبعث بعد الموت، والبعث کا مطلب، بعث کا مطلب مرنے کے بعد، یعنی جی اٹھنا، بعث کا مطلب جی اٹھنا، بعد الموت، موت کے بعد، یعنی ہم سب کو جب مرنے کے بعد میں دوبارہ جی اٹھنا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ایمان مفصل میں کن کن باتوں پہ؟ اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، یعنی تیسرا یہ ہو گیا، چوتھا رسولوں پر، اس کے رسولوں پر، اچھا اور پانچواں روز قیامت پر، روز آخر پر، یہ پانچواں ہو گیا، والقدر خیر، اور تقدیر پر۔ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے خیر لکھا ہوتا ہے، کسی وقت اس کے لیے شر لکھا ہوتا ہے، شر کسی کے ساتھ اچھائی ہو رہی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ برائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس کو دونوں اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ واسطہ جو پڑتا ہے یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو کہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایمان، یہ کون سا ہے؟ یہ چھٹا پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد میں ساتواں کیا ہے؟ والبعث، اس پر بھی ایمان لانا ہے، یعنی کہ ہم اٹھ جائیں گے، جی اٹھنے پر، کہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، بعد الموت، موت، ایک وقت موت آئے گی، اس موت کے بعد میں ہم دوبارہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان مفصل میں 7 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو لازمی طور پہ ان 7 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بات پر بھی ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ لہٰذا دل سے ان کا پر ایمان لانا ہے۔ کیا ہے؟ دوبارہ بتاتا ہوں۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اور ملائکہ پر یعنی فرشتوں پر، و کتبہ، اور کتابوں پر۔ کون سی کتابیں ہیں یہ؟ وہ کتابیں یہ ہے وہ الہامی، جو آسمانی کتابیں ہیں، جو چند انبیاء پر
رسولوں پر نازل ہوئیں، یعنی کون کون سی ہیں؟ یہ 4 ہیں۔ اس میں سب میں پہلے زبور ہے، پھر تورات ہے، پھر انجیل ہے، پھر کلام پاک قرآن مجید ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے اور وہ بادشاہ بھی تھے اور وہ اللہ کے رسول بھی تھے۔ اس کے بعد میں تورات آئی۔ تورات مکمل جو نا ایک لاحمل اس دور کے لحاظ سے بنی اسرائیل پر ہوا، اور یہ تختیوں کی صورت میں نازل ہوئی، یعنی لکھی لکھائی تختیاں وہ فراہم کی گئی، اس میں لکھنا نہیں پڑا بلکہ لکھی لکھائی ملی۔ اور یہ کس کی طرف اتری؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کے بعد میں انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل کے بعد میں کلام پاک نازل ہوا۔ کلام پاک مکمل کتاب ہے الہامی، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا جو بیان ہے وہ مکمل کر دیا، یعنی اب اس کے بعد میں انسانوں کو کسی دوسری کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری رسول و نبی تھے ان پر نازل ہوئی۔ ان 4 کتابوں پر، یعنی کتابوں کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے تو ان 4 کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ورسولہ، اور رسولوں پر۔ رسولوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کرتا، جبکہ بندے کے ایک ایک عمل، ایک ایک چیز کو کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے۔ ہر عمل، ہر چیز اس کے لیے جو نا وہ ظاہر ہے، اور اس نے تقدیر بنائی ہے، سب کو پیدا کیا ہے، لیکن اس نے ایک اپنا پروٹوکول مقرر کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا جو نا وہ ملائکہ کے تھرو اپنے رسولوں سے بھی رابطے میں رہتا ہے،